أربعة من الطير فاصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا وادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. صدق الله العظيم. اوپر مضمون چلا آ رہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں اختیار مولا کا سوال کیا کہ اے باری تعالی آپ مردوں کو کس طرح زندہ کریں گے؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ کو یقین نہیں؟ تو حضرت ابراہیم نے فرمایا کیوں نہیں؟ لیکن اس درد سے کہ میرے دل کو اطمینان ہو جائے، اطمینان قلبی کے خاطر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں احیاء موتا کی کیفیت کا سوال کیا. تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ سوال اللہ پورا فرما رہے ہیں اور اس کا جواب دے رہے ہیں. اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا قال خذ أربعة من الطير. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا 4 پرندے لے لو، پھر ان کو اپنے پاس ہلا لو، پھر ہر پہاڑ پر اس کا ایک حصہ رکھ دو، پھر ان کو بلاؤ، یأتینک سعیا، تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آئیں گے. یہاں 4 پرندوں کا تذکرہ کیا گیا. اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ تم 4 پرندے ہو. اب یہ 4 پرندے کون سے تھے؟ حضرت مجاہد، حضرت عطاء بن رباح اور ابن جریج رحمہ اللہ نقل فرماتے ہیں کہ ایک تو مور تھا، دوسرا کبوتر تھا، تیسرا مرغ تھا اور چوتھا کوا تھا. یہ 4 پرندے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لینے کا تھا اور پھر فرمایا کہ آپ 4 پرندے لے کر ان کو پال لو، اپنے سے مانوس کر لو، ایسے مانوس کرو کہ تم بلاؤ وہ فوراً آ جائے اور تم ان 4 پرندوں کو اچھی طرح پہچان سکو کہ یہ میرے پالے ہوئے ہیں، یہ دوسرا کوا یا دوسرا مرغ یا دوسرا مور یا دوسرا کبوتر نہیں ہے. اچھی طرح تم پہچان لو، شناخت کر سکو. اس طریقے سے اپنے پاس ان کو ہلا لو، اپنے پاس پالو، مانوس کر لو. پھر ان پرندوں کو کاٹو، موٹی موٹی بلکہ چیما کر ڈالو، پر گوشت سب کچھ قیمہ کرنے کے بعد 4 پرندوں کا قیمہ بالکل مکس کر دو. ایسا مکس کرو کہ کسی پرندے کا گوشت جو ہے دوسرے پرندے کے گوشت سے الگ نہ ہو. ایسا بالکل مکس کر دو. مکس کرنے کے بعد کئی پہاڑوں پر رکھ دو. روایت میں 7 پہاڑ کا بھی آتا ہے، راجح روایت 4 پہاڑ کی ہے کہ ان پہاڑوں پر مکس کر کے ہر قیمے کا ایک حصہ کر کے 4 پہاڑوں پر یا مختلف پہاڑوں پر اس کو رکھاؤ. رکھنے کے بعد آپ ان کو بلاؤ، آواز دو،
بولا وہ چاروں پرندے جن کو آپ نے قیمہ اور مکس کر کے پہاڑوں پر چھوڑا ہے، وہ ہر ایک کا خون دوسرے اپنے اپنے حصے سے، ہر ایک کی موٹی اور ہر ایک کا گوشت اپنے اپنے حصے سے جوڑتے چلے جائیں گے، اور سارے کے سارے جوڑ کر پھر تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی طریقے سے کیا، چاروں پہاڑوں پر رکھا۔ رکھنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بلایا، بلکہ ایک روایت میں یہاں تک آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان چاروں پرندوں کا سر اپنے پاس رکھا تھا، اور درد جو تھا وہ اس کا قیمہ کر کے پہاڑوں پر رکھا تھا۔ تو اب یہ چاروں پرندے اپنے اپنے حصے کے ساتھ مکمل طور پر جڑ کر جو سر تھا اس سر کے ساتھ آ کر پورے مکمل طور پر جڑ گئے، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان کو زندہ کر دیا۔ یا قرآن کریم میں فرمایا یاتینک سعیا، تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ پرندے تھے، اڑ کر آ سکتے تھے، لیکن کسی کو ایک شبہ ہو سکتا تھا کہ اون پر آسمان پر پہنچے ہوئے اور تبدیل ہو گئے اور بدل گئے ہو، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مکمل طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو اطمینان قلبی دلانا تھا، اسی لیے فرمایا کہ یقیناً سارا وہ تمہارے نظروں کے سامنے وہ دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ وہ پرندے سارے حضرت ابراہیم کی نظروں کے سامنے دوڑتے ہوئے آئے اور زندہ ہوئے۔ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو سوال تھا کیفیت احیاء موتیٰ کا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا فرمایا۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہری مثال کے ذریعے سے ظاہری شکل دے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اطمینان قلبی دلایا، لیکن انسان خود اپنے وجود کے اندر غور کرے کہ اس کا وجود کیسے بنا ہے، وہ کیسے وجود میں آیا ہے، تو بھی وہ سمجھ سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو عقل سلیم عطا فرمائی ہے۔ قرآن کریم میں اسی کو تو فرمایا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اپنے جانوں میں غور کرو، اپنے جانوں میں دیکھتے نہیں ہو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے کیسے دلائل، کیسی کیسی نشانیاں تمہارے خود کے وجود کے اندر رکھی ہے۔ انسان خود اپنے وجود میں غور کرے کہ وجود میں آیا کیسے، وہ پیدا کیسے ہوا۔ اس کا کوئی عطا پتہ نہیں تھا، کسی ہوا کے جوقوں میں تھا۔ ماں نے اور باپ نے کہاں کہاں کی غذا کھائی، کون سی جگہ کا دانا کھایا، کون سی جگہ کا پھل کھایا، کون سی جگہ کی ہوائیں کھائی ہے، کہیں کھجور کھائی، مکہ اور مدینے کی کھجور کھائی ہے، پھل اور تربوز کھایا ہے، کس پتہ نہیں کس بازار کا کھایا ہے، کس صوبے کا کھایا ہے۔ اسی طریقے سے ہم اپنی غذاؤں پر غور کریں، غذائیں کہاں کہاں سے ہمارے پاس آتی ہے۔ وہ ساری غذائیں ہمارے پیٹ کے اندر گئی ہے، والدین کی پیٹ کے اندر گئی ہے، وہاں خون تیار ہوا ہے، خون تیار ہونے کے بعد وہ نطفہ تیار ہوا ہے، پھر ہم وجود میں آئے۔ تو ہمارے وجود میں کہاں کہاں کے ذرات لگے ہیں، ہمارے وجود میں کہاں کہاں کی ہوائیں لگی ہے، ہمارے وجود میں کہاں کہاں کی غذائیں لگی ہے، وہ سارے پورے عالم کی غذائیں ہمارے وجود میں کہاں کہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو جمع کر کے ہمیں وجود بخشا ہے۔ پھر دودھ ہم پی رہے ہیں، ماں کا دودھ پیتے ہیں، وہ اسی غذا سے حاصل ہوتا ہے۔ کسی گائے کا دودھ، کسی بھینس کا دودھ پیتے ہیں، وہ دودھ اور بھینس کہاں کہاں کی ہے، وہ کس کی جگہ کی ہم پیتے ہیں۔ کئی چھاچ بنی ہوئی ہوتی ہے، وہ چھاچ ہم پیتے ہیں، کس ملک کی اور کس جگہ کی اور کس صوبے کی بنی ہوئی ہے، ذرا ہم اس پر غور کریں۔ تو یہ سارے اطراف عالم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ پر جمع کر کے ہمیں پیدا فرمایا ہے۔ پھر ہمارا نشو و نما، ہمارا بڑھنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طریقے سے کیا ہے۔ ہم جوان ہوئے، بوڑھے ہوئے، ہم اپنی ذات پر تو غور کریں۔ اسی کو قرآن کریم فرماتا ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔ یہی بات مشرکین مکہ اور کفار مکہ کو سمجھ میں نہیں آ رہی،
قرآن کریم میں تو اسی کا تذکرہ کیا، اِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، جب ہم بالکل چورا چورا ہڈی ہو جائیں گے تو دوبارہ کیسے زندہ کیے جائیں گے؟ یہ سوال ان کو قائم ہوا تھا، یہ سوال ان کے دلوں میں آیا تھا، ان کی زبانوں پر یہ سوال تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جواب دیا ہے، کما بدأنا اول خلق نعید۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ سارے ذرات کو جمع کرنا، یہ ساری چیزوں کو جمع کرنا اللہ کے لیے جب کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ نے یہ سارے ذرات کو جمع کر کے تم کو وجود بخشا ہے، پہلی مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جب پیدا کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، تو یہ بکھرے ہوئے ذرات انسان اپنے آپ کو آگ میں جلا دیتا ہے۔ جس کا بعد موت پر یقین نہیں ہوتا وہ جلا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میری راک کو سمندر میں بہا دینا، ہواؤں میں اڑا دینا، یہ اپنے وارثوں کو حکم کرتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو قابل مطلق ہے، سارے ذرات کو، ساری راہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جمع کر کے دوبارہ زندہ کرے گا۔ تو یہ بات بعد الموت کا عقیدہ ایک اہم عقیدہ ہے، توحید کا عقیدہ، رسالت کا عقیدہ، یہ ایمان کے لیے ایک اہم عقیدہ ہے۔ اس طریقے سے بعد الموت کا عقیدہ بھی اہم عقیدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے قلوب میں، ہمارے دلوں میں مضبوطی کے ساتھ اس عقیدے کو جمائے۔ اللہ آگے فرماتے ہیں وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زبردست حکمت والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ غالب ہے، زبردست ہے۔ اللہ جب چاہے، جس وقت چاہے، جو چاہے اللہ کرنے پر قادر ہے۔ اللہ کو کوئی کچھ نہیں پوچھ سکتا تو نے ایک کیوں کیا اور ایسا کیوں کیا، اللہ کو کوئی پوچھ سکتا نہیں۔ ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ زبردست اور غالب ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ حکیم بھی ہے۔ قدرت تو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، جب چاہے اور جو چاہے اللہ کر سکتا ہے۔ اللہ آسمان اور زمین کو زیر و زبر کر سکتا ہے، اللہ منٹوں میں اللہ فیصلے کر سکتا ہے، اور اپنے نافرمانوں کو اللہ منٹوں میں ختم کر سکتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ حکیم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی حکمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی قدرت کے باوجود بھی سب کو چلاتا ہے، چلا لیتا ہے۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، اب یہاں سے آگے چند آیتیں یعنی پوری سورت تک اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے یہ معاملات اور اموال کے سلسلے میں کچھ احکام بیان فرماتے ہیں۔ دنیا کے اندر معاشی نظام انسان کو زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے۔ معاشی نظام ہر کس و ناقص اپنے معاشی نظام کو ٹھیک کرنے کے لیے اور اپنے معاشی نظام کو درست کرنے کے لیے تگورو کرتا ہے، رات دن محنت کرتا ہے، چکر کاٹتا ہے۔ ملک جتنے بھی ہے وہ سارے ملک بھی اپنے معاشی نظام کو بڑھانے کے لیے، ترقی دینے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے ہیں، لیکن راہ جو اختیار کرتے ہیں وہ غلط راہ اختیار کرتے ہیں۔ اس لیے معاشی نظام ملک کا دین بدین بجائے ترقی کرنے کے ترقی کی راہ پر جا رہا ہے اور ٹھپ ہوتا جا رہا ہے۔ کہیں تو سرمایہ داری کا نظام ہے، کہیں تو اشتراکیت کا نظام ہے، کہیں اجتماعیت کا نظام ہے۔ یہ سارے جتنے بھی نظام جو ہے وہ نظام آپس میں ٹھیک، اس کا معاشی نظام ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے ملکوں میں آئے دن قتل و قتال، قتل و غارت گیری، جنگیں وغیرہ چلتی ہے۔ ہر ایک اپنے معاشی نظام کو ترقی دینے کے لیے اور بڑھانے کے لیے یہ سارے کے سارے کیا ہے کرتے رہتے ہیں۔ اسلام نے ایک شاندار نظام عطا فرمایا ہے۔ اگر اسلام کا نظام اپنا لے اور اسلام کا جو معاشی نظام ہے اگر اس کو پروان چڑھائے اور اس کو اپنے سینے سے لگائے اور اس کے مطابق اپنے ملک کی معاشی نظام، اپنے ملک کے نظام کو چلائے اور ٹھیک کرے تو ترقی در ترقی ہوتی چلی جائے گی، ترسلی کی۔ لیکن اسلام کے معاشی نظام کو اپنایا نہ ان کو جھوڑے رکھتی ہے۔ اللہ تبارک
تبارک و تعالیٰ نے اسی اسلام کا معاشی نظام کیا ہے؟ اسلام نے دو چیزوں کی طرف خاص طور پر اور واضح طور پر بیان فرمایا ہے کہ ایک تو اپنی ضرورت کا خرچ کرو، جتنی تمہارے آل اولاد کی عیال کی ضرورت ہے اتنا خرچ کرنے کے بعد باقی جو بچے وہ رائے خدا میں صرف کرو، فقراء پر، مسکینوں پر، غریبوں پر، محتاجوں پر خرچ کرو۔ ایک نظام اور ایک حکم اسلام کا یہ ہے۔ دوسرا نظام اسلام کا یہ ہے کسی کا ناحق خون نہ چوسو، کسی کا حق نہ مارو، سودی کاروبار جو ہے وہ بند کرو، سود سے بچو۔ ایک تو اپنی حلال کمائی میں سے خود اپنی ذات پر، اپنے آل اولاد پر، اپنے رشتہ دار کے حقوق واجبہ ہے ان کو ادا کرنے کے بعد ماں بقیہ جو ہے وہ رائے خدا میں یتیموں، مسکینوں، فقیروں پر خرچ کرو۔ دوسرا سودی کاروبار کو بند کرو، سود سے بچو۔ یہ دو اہم حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائے۔ اب اس کا طریقہ کیا ہے، اللہ تبارک اور اس کے فضائل کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتے ہیں۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، ان لوگوں کی مثال جو اپنے اموال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ایسی مثال ہے جیسے ایک دانہ کہ اس نے 7 بالیاں اگائی، ہر بالی میں 100 دانے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اضافہ فرماتا ہے، بڑھاتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، اور اللہ وسعت والے ہیں، جاننے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے راہ خدا میں خرچ کرنے کو مثال سے واضح فرمایا ہے کہ جیسے ایک شخص ہے وہ اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، تو اس کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرنے کی یہ ایسا ہے جیسے ایک دانہ تم نے زمین میں اگایا، دانہ تو ایک تھا، وہ پودا نکلا اور پودے پر 7 بالیاں لگی اور ہر بالی میں 100 دانے، یعنی کتنے دانے ہوئے؟ 700 دانے۔ یعنی ایک دانے کے بونے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو عطا کیے 700 دانے عطا کیے۔ اسی طریقے سے تم اللہ کے راستے میں 1 روپیہ خرچ کرو گے، 1 درہم خرچ کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو 700 درہم اور 700 روپے کے خرچ کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ پھر اللہ تمہاری نیت کو دیکھے گا، تمہارے اخلاص کو دیکھے گا، تمہارے اندر کتنا اخلاص ہے، تمہاری نیت کتنی صاف ہے، اللہ اس کے مطابق اس ثواب کو بڑھاتا رہے گا، جس کے لیے چاہے اللہ بڑھائے گا۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، یہ ایک پیمانہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، جسے حدیث شریف میں آتا ہے ہر نیکی کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ 10 گنا عطا فرماتے ہیں۔ صحیح مسلم اور صحیح بخاری شریف کی حدیث کہ ایک نیکی کرتا ہے، ایک عمل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 10 گنا اس عمل کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ لیکن عمل کے اندر اخلاص ہوتا ہے، جیسی مشقت ہوتی ہے، جتنی نیت صاف ہوتی ہے، اللہ اس مشقت کے مطابق، اس کی نیت کے مطابق اس عمل کو بڑھاتے بڑھاتے 700 گنا تک اس کے ثواب کو لے جاتے ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ 700 سے بھی زیادہ اللہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اس جگہ پر اللہ فرمایا کہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ بے حساب عطا فرماتا ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ اپنے اموال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرے، اپنے اموال کو اللہ کے راستے میں صرف کرے۔ دیکھو یہاں پر مثال دی دانے کے ساتھ، اب ہمارے ذہن میں آتا ہوگا کہ بالی کہاں ہے، اور بالی سے ہمارا دماغ جو جاتا ہے انبی کی طرف جاتا ہے، گیہوں کی انبی اور گیہوں کی بالی کی طرف، کیونکہ ہم لوگ کسان لوگ ہیں، کھیتی کرنے والے لوگ ہیں، تو عام مطلب فوراً ذہن یہ جاتا ہے کہ ایک بالی میں 100 دانے تو ہوتے نہیں ہیں، کم ہوتے ہیں، اور یہاں قرآن میں 100 دانے کہا ہے، جو قرآن میں گیہوں کی بالی نہیں کہا ہے۔ آپ
چینا دیکھو، چینا کی بھی بالی ہوتی ہے، اسی طریقے سے رائے ہوتی ہے، ایک دانہ بویا جاتا ہے اور اس کی بالی نکلتی ہے، تو کتنے دانے ہو؟ چینا ہے۔ اسی طریقے سے دان جس کو ہم چاول کہتے ہیں اس کی بالی نکلتی ہے، اس میں کتنے دانے ہوتے ہیں؟ 100 بلکہ 100 سے بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ اس لیے یہاں صرف ہمارے ذہن گیہوں کی طرف نہ جانا چاہیے کہ گیہوں کی بالی میں تو 100 دانے ہوتے نہیں ہیں، تو بالی صرف گیہوں کی نہیں ہوتی ہے، مختلف غلہ جات کی بالیاں ہوتی ہے، جو اسی کی طرف ہمارا ذہن جانا چاہیے۔ واللہ واسع علیم، اللہ تبارک و تعالی وسعت والے اور بھی لینے والے ہیں اور ہماری نیتوں کو جاننے والے ہیں۔ یہاں اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کو کھیت سے اگنے والے گلے کے ساتھ مثال سے سمجھایا ہے۔ اس پہ ہم غور کریں کہ اگر 100 دانے کب لگیں گے بالی کو، ہم چونکہ کھیتی کرنے والے ہیں اس لیے ہم اچھی طرح اس کو سمجھ سکتے ہیں اس مثال کو۔ اگر دانا پھس پھسا ہے، سڑا ہوا ہے، دانا عمدہ نہیں ہے اور اس کو کھیت میں بویا، چاہے کھیت کتنا ہی عمدہ کیوں نہ ہو، ہموار ہم نے کھاد ڈال کر کیوں نہ کیا ہے، لیکن دانے میں دم نہیں ہے، دانا پھس پھسا اور سڑا ہوا ہے، اگر ایسے دانے کو کھیت میں ڈالیں گے تو 100 دانے نکلیں گے یا تو بالکل کچھ اگے گا ہی نہیں، یا 100 دانے میں کچھ تھوڑا سا معمولی سا نکلے گا۔ اس لیے دانا کیسا ہونا چاہیے؟ دانا عمدہ ہونا چاہیے۔ دانا تو عمدہ ہے لیکن کاشتکار کو کھیتی کرنے کا طریقہ معلوم نہیں ہے، کیا قواعد ہے وہ معلوم نہیں ہے۔ صبح اٹھا نہ کھیت کو جوتا ہے نہ پانی پلایا، کچھ بھی نہیں، اور کھیت میں دانا ڈال کر آ گیا، پلایا جلایا کچھ نہیں اور آ کر سو گیا، تو سواری آئے گی؟ کچھ بھی نہیں آئے گا۔ تو کھیتی کے قواعد سے بھی واقف ہونا چاہیے، کاشتکار کھیتی کا ماہر ہونا چاہیے۔ تیسری چیز کہ جس زمین کے اندر دانا ڈالا جا رہا ہے وہ زمین بھی دانے اگانے کے قابل ہونی چاہیے۔ اگر بھاٹے میں جا کر جہاں کچھ نہیں ٹھوڑے میں جا کر دانا ڈال آئے اور دوسرے دن فوارے چالو کر دیے تو کچھ ہوگا؟ کچھ بھی ہوگا نہیں۔ تو زمین بھی اس لائق ہونی چاہیے کہ دانا اگائے، دانا عمدہ ہو، کاشتکار ماہر ہو، زمین کے اندر بھی یہ صلاحیت ہو کہ دانا اگاوے ایسی، تب جا کر پھر دانا بوئیں گے تو اس دانے سے بالی نکلے گی اور اس بالی میں 100 دانے ہوئیں گے۔ اگر ان تین چیزوں میں سے کوئی ایک چیز مفقود ہے، کوئی ایک چیز نہیں ہے، تو یا تو دانا اگے گا ہی نہیں یا تھوڑا سا اگے گا۔ اسی کو ہمیں سمجھنا ہے کہ راہ خدا میں جو مال خرچ کرتے ہیں، جو روپیہ خرچ کرتے ہیں، وہ روپیہ حلال کا ہونا چاہیے، حرام کا نہیں ہونا چاہیے، وہ صحیح حاصل کیا ہوا ہونا چاہیے۔ ایک دوسری چیز کہ خرچ کرنے کے مواقع، طریقہ اور سنت کیا ہے، کس طریقے سے خرچ کرنا چاہیے، کہاں خرچ کرنا چاہیے، کس کو لینا چاہیے، یہ بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے، خرچ کرنے کا طریقہ بھی معلوم ہونا چاہیے۔ تیسرا یعنی خرچ کرنے کا طریقہ، نیت صاف ہونی چاہیے، نیک نیتی ہونی چاہیے، ریاکاری مطلوب نہیں ہونی چاہیے، دینے کے بعد احسان جتلانا اور کسی کے اوپر اپنے آپ کو بڑھانا چڑھانا مقصود نہ ہو جس کو دیا ہے، بلکہ جس کو دیا ہے اس کو حقیر اور ذلیل نہ سمجھے۔ یہ سارے ضابطے ہیں، یہ سارے طریقے ہیں کہ دینے والا جو ہے راہ خدا میں صرف کرنے والا جو ہے جو سنت اور طریقے کے مطابق خرچ کرے۔ تیسرا مصرف صحیح ہو، جہاں خرچ کیا ہے وہ مصرف صحیح ہونا چاہیے۔ جب دانا روپیہ ہمارا یعنی جو راہ خدا میں مال خرچ کرتے ہیں وہ حلال ہے، ہم صحیح طریقے سے نیک نیتی سے خرچ کرتے ہیں اور مصرف بھی صحیح ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ثواب عطا فرمائے گا جو بیان فرمایا ہے۔ ورنہ اگر حلال نہیں ہے، حرام کمائی ہے، یا پھر ہماری نیت ٹھیک نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، یا جس کو دے رہے ایسے ہی دے کر چلے آئے،
تمہیں جو ثواب ملنا چاہیے وہ ثواب نہیں ملے گا۔ اسی لیے ہماری کمائی صحیح، ہمارا مصرف جو دے رہے ہیں وہ صحیح ہو، نیت صحیح ہو، تو آگے اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کو کہ کس نیت سے ہمارا طریقہ دینے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، کیا سنت اور کیا ضابطہ ہے، اللہ کو ضابطہ اور طریقہ بیان فرما رہے ہیں۔